السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر مظاہرین کے ساتھ معاملات کسی صورت سلجھتے نہیں ہیں تو پھر امریکہ اس سارے معاملے میں دخل اندازی کر سکتا ہے اور امریکہ ایران پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ ایران کی طرف سے ان کے وزیر خارجہ نے دو ٹوک انداز میں یہ کہا ہے کہ ہم نے معاملات سلجھا لیے تھے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکی صدر کے بیان کے بعد مظاہرین مشتعل ہوئے، جس سے معاملہ خون ریزی کی طرف گیا۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، امریکہ اگر ہم پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایران کی پالیسی بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہے، اس میں کوئی ایسا ابہام دیکھنے کو نہیں ملا ہے۔ لیکن بظاہر جو کچھ تہران میں ہوا یا ایران کے دیگر شہروں میں ہو رہا ہے، اس کے پہلو جو ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی، اس کے بعد جو تجزیہ نگار ہیں، بین الاقوامی امور کے مبصر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی رجیم چینج کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے۔ رضا پہلوی شاہ ایران کے جو صاحبزادے ہیں، ان کے بارے سبھی جانتے ہیں، ان کا ٹلٹ کس طرف ہے۔ اس سے پہلے وہ نیتن یاہو کی قربتیں بھی حاصل کر چکے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو دیوار گریہ ہے یہودیوں کی، اس پر بھی وہ حاضری دے چکے ہیں، اور ان کی جو اسٹیٹمنٹس گاہے بگاہے ایران کی جو موجودہ قیادت ہے اس بارے آتی بھی رہتی ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ رضا پہلوی اس سارے معاملے کو، یہ جو مظاہرین تھے ان کے سارے احتجاج کو، خود بھی باہر بیٹھ کر مانیٹر کر رہے تھے۔ رضا پہلوی کو اگر لایا جاتا ہے تو اس صورت میں ایران کے عوام کا رد عمل کیا ہوگا؟ آج جو خبریں چل رہی ہیں، جو عالمی میڈیا پہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ بڑی تعداد میں ایرانی نکلے ہیں اور انہوں نے موجودہ جو ایران کی رجیم ہے، قیادت ہے، اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ نہ صرف اظہار یکجہتی کیا ہے بلکہ امریکہ کے خلاف نعرے بھی عائد کیے ہیں۔ اگر کوئی رجیم چینج ایران میں ہوتا ہے، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان پہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں اس پر کچھ مفصل گفتگو کریں گے۔ پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات کریں تو سہیل آفریدی سندھ کے دورے پر ہیں۔ سندھ کی حکومت کی جانب سے پہلے ان کو اجرک اور سندھی ٹوپی پہنائی گئی، پھر اس کے بعد جو ہیں سہیل آفریدی کے بقول، پی ٹی آئی کے بقول ان کا جو پروگرام ہے اس میں رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے جلسہ کرنا تھا تو کیا اس کی پیشگی عدالت طلب کی گئی ہے؟ آج جو سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے سندھی ٹوپی اور اجرک کی بے حرمتی کی ہے، کیا واقعتاً ایسا ہے، یا پھر جو پلان اور جو سندھ حکومت کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا اس میں کوئی رد و بدل آیا ہے؟ بہرحال یہ دورہ انیشلی پی ٹی آئی اس کو پریز کر رہی تھی، اب تنقید کر رہی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ گزشتہ روز ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ 9 مئی پشاور کے واقعات میں سہیل آفریدی کے ملوث ہونے کی جو فرانزک رپورٹ ہے اس میں تصدیق ہو گئی ہے۔ یہ سلسلے کس طرف جا رہے ہیں؟ دہشت گردی سے متعلق جو سہیل آفریدی کی اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ بہت شدید رد عمل آ رہا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے یہ کہا ہے کہ سہیل آفریدی کی جو اسٹیٹمنٹس ہے یہ قومی پالیسی کے خلاف ہے۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، تہران میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی، اور پھر آج جس طرح ڈیمونسٹریشن کی گئی ہے ایرانی عوام کی طرف سے موجودہ ایرانی حکومت کے ساتھ، وہ بھی ایک لازوال اور بے مثال ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کیا واقعتاً ایسی کوئی سوچ موجود ہے ایران میں کوئی رجیم چینج ہو جائے، اور اگر موجود ہے تو اس کی امپلیکیشنز پاکستان پہ کیا ہو سکتی ہیں؟ عباس صاحب، دو معاملات تو ایسے ہیں ایران میں، ہماری دوستی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان، بھائی چارہ ہے، اسلام کا عقیدے کا رشتہ ہے، لیکن دو چیزیں ہیں جو وہاں کے عوام کو بہرحال ڈسٹرب کرتی ہیں۔ ایک تو وہاں کا جو نظام حکومت ہے جس میں سختی ہے، سخت گیری ہے، اور دوسرا مہنگائی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو پابندیاں مغرب نے اور امریکہ نے لگا رکھی ہیں اس کی وجہ سے، اگرچہ وہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے اور اس نے خود کفالت بھی حاصل کی ہے، یہ داد دینی چاہیے ایرانی حکومت کو کہ اس نے بہت سارے معاملات میں خود کفالت حاصل کر لی ہے ان پابندیوں کا فائدہ اٹھا کے، لیکن بہرحال اگر 1 کروڑ کا یا 50 لاکھ کے نوٹ چل رہے ہوں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھی وہ ڈپریسیشن کتنی ہے، کرنسی کتنی زیادہ ہے، افراط زر کتنا زیادہ ہے، وہ تو متاثر کرتا ہے آدمی کو۔ اور پھر اس کے بعد اگر سخت گیری بھی ہو، سختی بھی ہو، ایک ہوتی ہے ایک معاشرے کو ڈسپلن میں لانے کے لیے ایک سختی، ایک دور میں چین میں بھی رہی ہے، روس میں بھی رہی ہے، لیکن
چین اور روس میں فرق یہ ہوا کہ روس کی سخت گیری جو تھی وہ بالآخر ایک شدید رد عمل کی صورت میں سامنے آئی اور بالآخر وہ سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ چین نے حالات سے اور سوویت یونین کے معاملات سے سبق یہ سیکھا کہ اس نے سخت گیر پالیسی میں کچھ نرمی پیدا کر کے لوگوں کی زندگی میں خوشحالی لا کے، زندگی میں آسانی لا کے وہ سختی کا جو کڑواہٹ تھی وہ دور کر دی، اور ترقی کے عمل نے لوگوں کو مطمئن کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ سسٹم ہمیں خوشحالی کی طرف لے جا رہا ہے، ہماری زندگی کو آسان کر رہا ہے۔ ایران میں چونکہ ایسا نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے وہاں رد عمل تو ہے، لیکن یہ جو مظاہرے شروع ہوئے اور جس کو اسرائیل نے اور امریکہ نے بڑھ چڑھ کر اپریشیٹ کیا، اور شاہ ایران کا نالائق بیٹا جو 50 سال سے تو وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اس کی کوئی دال نہیں گل رہی تھی۔ دیکھیں یہ جو ایران کا انقلاب آیا ہے یہ کوئی اس طرح سے نہیں آیا کہ کسی بیرونی طاقت کے زور پر وہاں کوئی رجیم چینج ہوئی ہو، لوگوں نے وہاں قربانیاں دی ہیں۔ شاہ کی جو عام ڈکٹیٹرشپ تھی اس کے خلاف، سخت گیر پالیسیاں تھیں اس کے خلاف، امریکہ کی جو خوشامد اور چاپلوسی پر مبنی پالیسیاں تھیں اس کے خلاف، ایک مذہب گریز پالیسیاں تھیں اس کے خلاف قربانیاں دیں، اور ایک ملک میں تبدیلی آئی، اور وہ انقلابی تبدیلی تھی، وہ عوامی تبدیلی تھی، عوام کے زور پر، عوام کے ذریعے وہ آئی تھی۔ لیکن وہاں عوام کی رائے کو جو اہمیت ملنی چاہیے تھی اس میں کہیں نہ کہیں ایک جو سخت گیر ملا یا سخت گیر مذہبی قیادت تھی اس نے اس میں کوتاہی برتی۔ لیکن اس کے باوجود یہ جواز نہیں بن سکتا یا یہ حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ وہاں کوئی کٹ پتلی حکومت امریکہ کی یا اسرائیل کی لا کے بٹھا دی جائے جو ارد گرد کے سارے ممالک کو بھی ڈسٹرب کرے، عوام کے عقیدے نظریات کے بھی منافی ہو اور وہ اسرائیل کے ایجنڈے کو آگے بڑھائے۔ اچھا شاہ صاحب، میرا اس ضمن میں ایک اور شاہ ایران کا صاحبزادہ جو ہے اس نے اسرائیل جا کے نیتن یاہو سے ملاقاتیں کر کے دیوار گریہ پہ آہوزاری کر کے وہ مخصوص ٹوپی جو ہوتی ہے وہ پہن کے تو یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک کٹ پتلی ہے، اسرائیل کا کٹ پتلی ہے۔ اگر اس کی حکومت وہاں مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ بیسیکلی اسرائیل کے دوست بھارت کی اور اسرائیل کے سرپرست امریکہ کی کٹ پتلی حکومت۔ اچھا یہی ارشاد صاحب میرا اسی ضمن میں ایک ہائپوتھیٹیکل کویسچن تھا، اگر ویسے آج تو جس طرح ایران کے عوام نے اپنی حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے وہ بہت بے مثال ہے، جس کے امکانات بالکل ہی معدوم ہو گئے ہیں اگر کوئی ایسا منصوبہ ہے بھی، لیکن ہائپوتھیٹیکلی اگر یہ جس کو آپ نالائق اور نااہل کہہ رہے ہیں رضا پہلوی، شاہ ایران کا جو صاحبزادہ ہے، یہ وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، ایک چیز تو ڈٹرمنڈ ہو گئی کہ یہ اسرائیل نواز ہوگا، آبویسلی اس کا ٹلڈ ہے، نیتن یاہو کے ساتھ اس کی تصویر بھی ہیں، ہم کچھ دکھا بھی رہے ہیں۔ دوسرا ابھی جو مارکہ حق میں ایک سگنیفیکنس تھی کہ اسرائیلی ڈرونز پاکستان بھیجے گئے تھے، ظاہر ہے وہ ایک آئیڈیالوجیکل پاکستان اور اسرائیل کا ڈیفرنس تو ہے اور بہت سے پیغامات بھی تھے، اور بھیجے کس نے تھے؟ بھارت نے تھے۔ بھارت پہلے سے بلوچستان میں بہت بڑی کلبھوشن یادو ایک ثبوت کے طور پہ موجود ہے، انسرجنسی کر رہا ہے، سارے معاملات کو آگے بڑھا رہا ہے، انسرجنسی کرانے کی کوشش کر رہا ہے بالکل، اور اس کے ثبوت مصدقہ ثبوت ہیں۔ اب اگر یہ خدا نخواستہ کے بیٹھتا ہے تہران میں رضا پہلوی، اسرائیل اس کی بیک پہ ہوگا، بھارت اسرائیل اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہیں، دفاعی معاہدے بھی ہیں، تو پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جب نالائق اور نااہل کا لفظ استعمال کیا ہے تو سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ ایک شخص جس کا باپ اتنے سال وہاں اقتدار میں رہا اور اس کا دعویٰ تھا کہ میں سفید انقلاب لایا ہوں، میں نے ترقی، خوشحالی، یہ وہ سب، اس کے بیٹے کو یہ توفیق نہیں ہوئی پچھلے 45-46 سال کے عرصے میں کہ وہ اپنے وطن میں قدم رکھ سکے اور وہاں جا کے عوام کے لیے جدوجہد کر سکے۔ وہ کبھی پیرس میں، کبھی کہیں عیاش زندگی بسر کرتا رہا ہے، اس کا عوام سے کبھی کوئی رابطہ کسی صورت میں نہیں رہا،
اس کے مقابلے میں وہاں کے کئی لبرل سیکولر کمیونسٹ رہنما جو تھے انہوں نے سختیاں بھی برداشت کیں، وہ ملک کے اندر رہے، انہوں نے جدوجہد بھی کی اور مارے بھی کھائیں۔ اس کے کھاتے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس عوام کے حق میں اس نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، باہر جا کے چلو لابنگی کی ہو، جی، اپنے عوام کے حق میں کوئی لابنگی کی ہو، یہ تو کٹ پتلی کا کہ جو مجھے اقتدار دلواؤ۔ ایرانیوں کے تشخص کے لیے کچھ کیا ہو جو چیلنجز ہیں؟ ایرانی عوام بہت زیادہ نیشنلسٹ ہیں، اور جب بھی وہاں کوئی کسی قسم کی تحریک اٹھتی بھی ہے اس کو سیبوٹاج کون کرتا ہے؟ امریکہ۔ جو ہی امریکہ حمایت کا اعلان کرتا ہے عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے دیکھیں تہران کے موجودہ حکومت ہو، موجودہ انقلابی ہوں یا وہاں کے عوام ہوں، وہ ایک بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے فیصلے تمام تر مشکلات کے باوجود، دباؤ کے باوجود ہمارے فیصلے تہران میں ہوتے ہیں۔ ہمارے فیصلے نہ ماسکو میں ہوتے ہیں، نہ برلن میں ہوتے ہیں، نہ واشنگٹن میں ہوتے ہیں، نہ پیرس میں ہوتے ہیں۔ اس پر ان کو فخر ہے۔ ہم روکھی سوکھی کھا رہے ہیں، پابندیاں برداشت کر رہے ہیں، لیکن اپنے جو ہمارا تشخص ہے ایرانی تشخص اور اسلامی تشخص اس پر کمپرومائز نہیں کر رہے۔ یہ جنگ جو ہوئی، امریکہ جنگ لڑ رہا تھا نا، اسرائیل تو نہیں تھا۔ اسرائیل ہتھیار بھی امریکہ کے تھے، پیسہ بھی تھا، سارا کچھ ہے، مقابلہ کیا نا۔ اور وہ صورتحال نہیں پیدا ہوئی جو 67 میں ہوئی تھی یا 73 میں پیدا ہوئی تھی کہ جواب دے گئے ہوں سارے عرب ممالک۔ ایرانی ہمت نے جواب، حوصلے تو نہیں ہارے وہ۔ صلح جب ہوئی یا جنگ بندی جو ہوئی ٹرمپ نے کرائی، تو یہ تو ٹرمپ نے بھی تسلیم کیا کہ آخری دنوں میں حال پتلا تھا اسرائیل کا۔ جی ہاں، یہ تو ایگزیکٹلی اس نے اس بات کو تسلیم بھی کیا، پھر خود حملہ ان کو کرنا پڑا۔ وہ ایرانی قوم یہ کیوں چاہے گی کہ ہم اپنی اگر حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، بالفرض مہنگائی کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، تو اس کو ہائی جیک امریکہ یا اسرائیل کرے؟ وہ چاہیں گے، اگر تبدیلی بھی ایرانی عوام چاہیں گے تو ود ان ایران چاہیں گے۔ جی، ایران کے ہی محب وطن کسی شخص کو دیکھنا چاہیں گے جی، صدر پزشکیان کی جگہ، کسی کٹ پتلی کو نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ پزشکیان صاحب بھی جب الیکشن ہو رہے تھے ان کو بھی تو ایک لبرل فیس کہا جا رہا تھا۔ امریکہ کو بھی یہ سوچنا پڑے گا، سوچنا چاہیے امریکہ کے جو فیصلہ ساز ہیں کہ آپ کو افغانستان سے سبق سیکھنا چاہیے، عراق سے سبق سیکھنا چاہیے۔ کیا حاصل کیا آپ نے؟ آپ جو کٹ پتلیاں لاتے ہیں وہ تو 24 گھنٹے نہیں گزار سکتے۔ جی، آپ نے جہاں جہاں بھی کٹ پتلی مسلط کرنے کی کوشش کی، نتیجہ کیا نکلا؟ جی، وہاں فساد ہوا، حالات خراب ہوئے، ہمسائے ڈسٹرب ہوئے، خطہ ڈسٹرب ہوا، آخر میں بھاگنے کا موقع بھی ان کو نہیں ملا۔ آپ پاکستان اگر مدد نہ کرتا 2021 میں تو جو امریکیوں کا حال ہونا تھا وہاں، جی ایگزیکٹلی، اور امریکہ کی کٹ پتلیوں کا جو ہونا تھا، اور پاکستان نے مدد کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اور ان کو نکلنے میں مدد دی۔ صحیح ہے، بعد میں جو ہوا وہ ایک الگ داستان جی درست بات ہے۔ لیکن یہ ایران کو بھی، امریکہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کو اچھا پھر ٹرمپ کی بڑی حیرت، آپ جنگ بند کرانے آئے تھے، جنگیں بند کرانے آئے تھے، جی، نوبیل پیس پرائز کے آپ دعوے دار ہیں، طلبگار ہیں، خواہش مند ہیں، اور جنگیں شروع کر دی ہیں۔ جی، اب تو وینزویلا کو خود کو بری صدر بھی کہہ دیا آپ نے کر چھوڑا ہے۔ مطلب ہے پہلے ایک دور میں آپ نے میکسیکو میں یہ کام کیا تھا، پاناما میں کیا تھا، جی، وہاں سے آپ وہاں کے صدر کو اٹھا کے لے کے گئے تھے، جی صحیح ہے، اور اس پر تو اس وقت الزامات بھی تھے ڈرگ وغیرہ کے، جی، اس پر تو کوئی ایسا الزام نہیں تھا، آپ نے خود ہی لگا دیا جس کو کوئی نہیں مانتا۔ جی بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب۔
ارشاد صاحب ذرا پاکستان کی سیاست پہ بھی آ جاتے ہیں. آج جو پیپلز پارٹی ہے وہ کافی احتجاج کیا اس نے پارلیمان میں. طور پہ جو اسلام آباد کو میٹروپولیٹن کارپوریشن سے مزید ڈائلیوٹ کیا گیا ہے, اب اس میں 3 فردر جو ہیں وہ یونٹس بنائے گئے ہیں اور ہر ایک کا ایک میئر ہوگا, 2 ڈیپٹی میئر ہوں گے. وہ آرڈیننس ہے, صدارتی آرڈیننس. پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ صدر پاکستان کے دستخطوں کے بغیر ہی اس پہ جو ہے وہ ڈسکشن کی گئی اور اس کو پیش کیا گیا ہے. یہ جو حکومت کی طرف سے ایک تو آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے کہ کیوں اس کو لایا گیا بحث کے لیے, نمبر 1. ابھی صدر نے اگر دستخط نہیں کیے, اور پیپلز پارٹی اگر اتنی اگریسو ہو گئی ہے یا پیپلز پارٹی اتنا احتجاج کر رہی ہے کہ بات واک آؤٹ تک ہو گئی ہے, کیا یہ پیپلز پارٹی مستقبل میں حکمراں اتحاد کا حصہ ہی آپ کو نظر آ رہی ہے وفاق میں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ حیران کن بات ہے کہ صدر کے دستخطوں کے بغیر آرڈیننس جاری کیسے ہو گیا. یعنی یہ بھی تو عجیب بات ہے نا, صدر کے دستخط کے بغیر تو کوئی آرڈیننس کی کوئی قانونی آئینی حیثیت ہوتی نہیں ہے, جاری ہو گیا. پھر آپ نے اس جاری شدہ کو پیش بھی کر دیا ایکٹ بنانے کے لیے, اسمبلی میں پیش کر دیا, اور وہاں ان کو پتہ چلا کہ یہ تو جناب صدر صاحب نے اس کو جاری نہیں کیا تھا. اب حکومت کیا کرنا چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی کے عزائم کیا ہیں؟ ایک تو جو ہم پہلے بات کر رہے تھے پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہ کیا پیپلز پارٹی کا قائد حزب اختلاف تو نہیں لایا جا رہا, اس کے لیے تو یہ کوئی پیش بندی نہیں ہو رہی. لیکن یہ تو بعد کی بات ہے کہ کیا ایسی کوئی سوچ ہے یا نہیں ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ آپ اس طرح کے کام کیوں کرتے ہیں جی کہ آپ آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں صدر کی مرضی کے بغیر. یعنی ایک تو احتیاط کے تقاضوں کے بھی منافی ہے, اس بات سے قطع نظر کہ اس کے اتحاد پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. قانونی آئینی تقاضے تو پورے کرنے چاہیے. دوسری یہ ہے کہ اگر اس طرح سے پیپلز پارٹی کو قائد حزب اختلاف بنانا ہے تو یہ کون سی جمہوری روایت کے تحت ہوگا؟ ایک پارٹی اپوزیشن میں ہے, ایوان کے اندر بھی اسی کو اپوزیشن سمجھا جاتا ہے, ایوان سے باہر بھی اسی کو اپوزیشن سمجھا جاتا ہے. جی, ایک دور میں ایسا ہو چکا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے ایم ایم اے کے اپوزیشن لیڈر بن گئے تھے, لیکن لوگ امین فہیم صاحب کو ہی سمجھتے تھے, اور لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ پیپلز پارٹی کا حق ہے. تو وہ بھی زیادتی ہے, لیکن وہ پرویز مشرف کا آمرانہ دور تھا, فوجی حکمرانی کا دور تھا. اب تو آپ جمہوریت کا نام لیتے ہیں, ووٹوں کا نام لیتے ہیں, الیکشن کا نام لیتے ہیں, پارلیمنٹ ہے آپ کی, ساورن پارلیمنٹ آپ اس کو کہتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں میرا نہیں خیال کہ حکومت کے فائدے میں ہے. وقتی فائدہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے وہ راجہ ریاض صاحب جس طرح اپوزیشن لیڈر بن گئے تھے, لیکن اس وقت تو پی ٹی آئی باہر بیٹھی تھی. نہیں, اگر بلاول صاحب اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں ارشاد صاحب, تو راجہ ریاض صاحب اور ان میں فرق تو ہوگا. کیا فرق ہوگا؟ اوبیسلی راجہ ریاض صاحب کی کوئی سیاسی جماعت تو ایسا نہیں تھی. بات یہ ہوتی ہے آپ کو جو پوزیشن حاصل ہو رہی ہے وہ کس راستے سے ہو رہی ہے. اگر لیجٹیمیٹ آپ کی پوزیشن نہیں ہے تو وہی حیثیت ہے آپ کی. راجہ ریاض صاحب بھی ایک پارٹی سے تعلق تو رکھتے تھے, ممبر تو تھے, الیکٹ تو ہو کے آئے تھے نا. اب لیجٹیمیٹ یا ان پرنسپل ظاہر ہے, پیپلز پارٹی کا اپوزیشن لیڈر اگر آتا ہے تو اس کو کچھ نمبرز تو چاہیے ہوں گے دیگر جماعتوں سے بھی. مولانا صاحب بھی آ سکتے ہیں, پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں آزاد حیثیت میں وہ بھی آ سکتے ہیں. اس وقت جو اسمبلی میں پارٹی موجود تھی پی ٹی آئی کے نام پر وہی تھی جس کو لیڈ کر رہے تھے راجہ صاحب. باقی پی ٹی آئی استعفے دے کے باہر چلی گئی تھی. ٹھیک ہے نا. اس وقت تو پی ٹی آئی جس کے پاس اکثریت ہے وہ موجود ہے ایوان میں. اب اس کا مطلب ہے آپ لوٹا سازی کے ذریعے اپوزیشن لیڈر بنائیں گے؟ نہیں, وہ تو ایک تو دلیل یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنا جو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے وہ تو اٹ سیلف بہت سے پی ٹی آئی کے لوگوں کا حق مارا گیا, اس کو بھی تو اسی کیٹیگری میں لایا جا رہا ہے. اپوزیشن لیڈر جو بنایا جاتا ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک بنایا جاتا ہے. اس میں ضروری نہیں ہے جس پر اتفاق رائے ہو جائے. ماضی میں بھی ایسا, مفتی محمود صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے تو ان کی اکثریتی جماعت نہیں تھی. جی, اکثریتی جماعت اس وقت مسلم لیگ تھی. جی, درست بات ہے. دوسرے نمبر پہ جمعیت علماء پاکستان تھی مولانا نورانی کی, لیکن اتفاق رائے ہو گیا تھا مولانا فضل الرحمان مولانا مفتی محمود صاحب پہ. جی بالکل ٹھیک. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ایران کے معاملے پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز سفارتکار اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب منیر اکرم صاحب نے. منیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. منیر صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے پہلے تو وہ یہ تھی اور ان کا کلیم بھی یہ تھا کہ وہ جنگیں رکوانے آئے ہیں، لیکن حالیہ جو واقعات ہیں اور بالخصوص ایران کے بارے جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، کیا یہ چین اور روس پہ کوئی ان کو کوئی نیچا دکھانے کے سلسلے کی کڑی ہے، یا واقعتاً جو ایک الزام لگتا ہے امریکہ پہ کہ وہ معدنیات پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ سلسلہ آپ کو لگ رہا ہے، یا کوئی اور بات ہے آپ کی نظر میں؟ جی، میرے خیال میں یہ جو سب میں اہم جو موٹیویشن ہے وہ ہے اسرائیل کی دشمنی ایران کے ساتھ، اور امریکہ کی دشمنی ایران کے ساتھ بہت عرصے سے چل رہی ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ ایران کی جو موجودہ حکومت ہے وہ قائم ہے تو اس کا ایک چیلنج ہے اسرائیل کی جو مڈل ایسٹ میں ڈومینیشن بنانا چاہتے ہیں، اس پہ رکاوٹ ایران کی سب میں بڑی رکاوٹ ہے. تو وہ یہ جو حکومت ہے ایران کی اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. یہ تو یہ صاف بات ہے. جو بڑی کہانی ہے وہ صحیح ہے آپ کی پرزمپشن کہ چین اور روس کو اس خطے سے وہ نکالنا چاہتے ہیں، ان کی پاور نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت اسٹریٹجک آبجیکٹیوز یہی ہیں، اسرائیل کی ڈومینیشن کروانا اور جو باقی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ان کو خطے سے باہر رکھنا. اچھا منیر اکرم صاحب، اگر واقعی اسرائیل کی ڈومینیشن کے راستے میں رکاوٹ ایران ہے، اور یہ نظر بھی آتا ہے ہمیں، کیونکہ ایک تو بات ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے ایران کی پالیسی میں تسلسل رہا ہے، اور انہوں نے وہاں بیت المقدس کا جو وہ مانومنٹ بنایا ہوا ہے تہران کے اندر، وہ بھی عکاسی ذکر کرتا ہے کہ یہ ہم نے آزاد کرانا ہے. لیکن عرب ممالک تو عرصہ دراز سے، اب تو خیر سعودی عرب کے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں بعض، لیکن جو عرب ممالک تھے، کیا ان کو یہ احساس اب ہو گیا ہے کہ یہ ایران کا اگر یہاں سے کانٹا نکل جاتا ہے تو پھر اسرائیل کی ڈومینیشن، اسرائیل کا ڈومینیٹ کرنا آسان ہو جائے گا؟ اور کیا اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو عرب ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 10 سال پہلے کی بات کریں تو جو عرب ممالک ہیں پرشین گلف میں، ان کو سب میں دہشت تھی ایران سے، خوف تھا کہ ایران ان کے خلاف کچھ کارروائی کرے گا. پر یہ اسرائیل کی جو 3 سال کی جنگ رہی ہے غزہ میں، اور جو انہوں نے جو اپنے خطے میں پورے اپنے جو ہمسائے جو ملک ہیں ان سب کو مارا ہے، لیبنان، سیریا، ایران، یمن، سب پہ حملہ کیا ہے اسرائیل نے. اور اسرائیل کی ابھی یہ دعویٰ ہے کہ میں پورے خطے میں، مڈل ایسٹ کے خطے میں اسرائیل کی ڈومینیشن ہوگی، یہ وہ چاہتے ہیں. تو اس وقت عرب ممالک جو ہیں ہمارے دوست اور بھائی ملک جو ہیں، انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ سب میں زیادہ خوف اس وقت اسرائیل سے ہے، اور ایران سے اب خوف کم ہے، کیونکہ ایران کی جو طاقت ہے اس کے خلاف بھی جو کارروائی کی ہے اسرائیل نے اس سے بہت کمزور ہو گئے ہیں. ایران میں جو اب مظاہرے ہوئے، اب تو وہ ایرانی حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ زور ٹوٹ گیا ہے اور عوام حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے باہر نکل آئے ہیں. کیا اس وقت رجیم چینج امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے آسان ہے؟ اور کیا ایران کے عوام جو ہیں شاہ ایران کے بیٹے کو یا کسی اور کو جو باہر سے مسلط کیا گیا وہ حکمران تسلیم کر لیں گے، یا یہاں ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی، خانہ جنگی شروع ہوگی، اور ایران کی موجودہ رجیم اگر اس کو زبردستی ہٹایا جاتا ہے تو مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ جی، میرے خیال میں دیکھیے، باہر سے جو حکومت ہے تہران میں، اس کو باہر سے نکالنا بڑا مشکل ہے.
اچھا کوئی بھی حکومت ہو تو وہ جا کے کوئی اگر وہاں بوٹس آن دا گراؤنڈ ہو، اگر انویژن ہو جیسے عراق کے خلاف صدام حسین کے خلاف جیسے انویژن ہوئی تھی، جیسے افغانستان میں ہوئی تھی، اگر اس قسم کی اگر انویژن ہو تو اور بات ہے. پر میرے خیال میں نہ اسرائیل نہ امریکہ کی کیپیبلٹی ہے یا خواہش ہے کہ وہ اپنے جو فوج ہے وہ ایران میں ڈالیں، کیونکہ اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا. اچھا تو میرے خیال میں وہ ہوائی اٹیک کر سکتے ہیں، پر آن دا گراؤنڈ انویژن ناممکن ہے. صحیح ہے. تو اگر ایران میں تبدیلی آئے گی وہ اندرونی تبدیلی آئے گی، وہ اگر جو ان کی عوام چاہتی ہے وہ ہوگا. میرے خیال میں باہر سے تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا منیر صاحب یہ بتائیے گا، آلدو ابھی آپ نے یہ بات بھی کی کہ بڑا مشکل ٹاسک ہے، لیکن بھارت کی ضمن میں پالیسی کیا ہوگی؟ اگر ایران میں رجیم چینج ہوتی ہے تو وہ آنے والے رجیم کو ویلکم کرے گا یا موجودہ رجیم کے ساتھ کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیں، اب کوئی ملک اس وقت اپنا ہاتھ نہیں دکھائے گا. انہوں نے دیکھنا ہے اگر کیا ہوتا ہے. بہت کر کے جو موجودہ حکومت ہے ایران میں وہ کنسولیڈیٹ کر لے گی، اور یہ جو ریوولٹ ہے یا ڈیمونسٹریشنز ہیں ان کو میرے خیال میں پہلے بھی انہوں نے کنٹرول سپریس کیا، اس وقت بھی میرے خیال میں اس کو سپریس کر جائیں گے. تو جو بھی باہر کے ملک ہیں وہ پہلے دیکھیں گے کہ جی کیا تبدیلی آنے کا کیا امکان ہے، اور اگر امکان نہیں ہے تو چپ بیٹھے رہیں گے اور ان حمایت کریں گے حکومت سے. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ جی اب تبدیلی آ رہی ہے تو پھر انہوں نے جانچنا ہوگا کہ اس تبدیلی میں کون آتا ہے، کس نے پاور لینا ہے. پھر اس کے بعد میں وہ سوچیں گے جی ہمارے تعلقات ان کے ساتھ کیا ہو سکتے ہیں. تو نہ صرف ہندوستان پر سب ملک جو ہیں وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہمارے جو پاکستان ہے ہمسایہ ملک ہے، ہمارے حق میں نہیں ہے کہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہو ایران میں. تو ہمارے حق میں تو یہی ہے کہ سچویشن سٹیبلائز ہو جائے اور امن آ جائے، اور کس طرح سے جو آپس میں جو مسئلے ہیں وہ حل ہو سکیں. ایران کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اکنامک سٹیبلٹی ہمارے حق میں ہے. صحیح. امیر اکرم صاحب اب وینزویلا پہ آ جاتے ہیں. وہاں جو کچھ ہوا، جس طریقے سے وہاں کے صدر کو اغوا کیا گیا، لے جایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، اور اب صدر ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں عبوری صدر ہوں. کیا ماضی میں کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ کسی دوسرے ملک برا نے اپنے آپ کو عبوری صدر قرار دیا ہو؟ اور عالمی قوانین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں ٹرمپ صاحب بہت ایک یونیک قسم کے حکمران ہیں، اور ان کی کچھ جو ایکشنز ہیں اور ان کی اسپیشلی جو ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بہت ایک مختلف قسم کی جو ہیں، جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے پچھلے سالوں میں. پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی اب امریکہ کر کیا سکتا ہے. اسٹیٹمنٹس کرنا تو آسان ہے، پر امریکہ چاہتا ہے کہ جی ہم وینزویلا کا تیل ہم اس پہ کنٹرول کریں. انہوں نے جو وہ موجودہ جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے اور اس کی حکومت ہے ان سب کو ڈرایا ہے کہ جی ہم واپس حملہ کر سکتے ہیں اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں. پر اگر وہ بات مان بھی لیتے ہیں تو جو ان کی آبجیکٹیوز ہیں کہ جی تیل پہ قبضہ کیا جائے، یہ سب تیل امریکہ آئے وغیرہ وغیرہ، اس کو کروانا کافی مشکل بات ہے، کیونکہ وہاں انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، وہاں پیسہ لگانا ہوگا، انفراسٹرکچر بنانا ہوگا. وہ کون بنائے گا؟ جو امریکن کمپنیز ہیں جو جن کو بلایا تھا ٹرمپ صاحب نے وائٹ ہاؤس میں، وہ زیادہ تر وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پہلے ہمیں گارنٹیز دیں
سیکیورٹی گارنٹیز دیں، فائنینشیل گارنٹیز دیں، اور اس کے بعد میں پھر ہم سوچیں گے کہ ہم وہاں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. اس طرح سے ہاسٹائل انوائرمنٹ میں فورن کمپنیز کا جانا بڑا مشکل نظر آتا ہے مجھے. تو یہ آبجیکٹیوز تو ان کی صاف ہیں کہ تیل پہ کنٹرول کرنا ہے، پر وہ آبجیکٹیوز کس طرح سے حاصل کریں گے وہ مشکل نظر آتا ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، سہیل آفریدی صاحب سندھ گئے. سندھی حکومت نے ایئرپورٹ پہ بلکہ کابینہ کے اراکین نے استقبال کیا، سندھی ٹوپی پہنائی، اجرک پہنائی، اور ایک بڑا اوور ویلمنگ جسچر تھا جس کو اپریشیٹ کیا گیا. اس کے بعد سے پی ٹی آئی نے رولا ڈال دیا ہے، ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا، اور پھر بعد میں سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں جی بے حرمتی کی گئی ہے سندھی اجرک اور سندھی ٹوپی کی. اس سارے معاملے پہ بات کرتے ہیں. ہمیں شوکت یوسفزئی صاحب نے جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. یوسفزئی صاحب، ہم اس پہ آئیں گے ذرا جو سندھ حکومت اور پی ٹی آئی کے بیچ اس وقت چل رہا ہے. لیکن وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ جو افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے ثبوت کہاں ہیں. یہ ثبوت تو یو این سیکیورٹی کونسل کی جو سینکشن کمیٹی ہے وہ بھی دے رہی ہے، عالمی میڈیا بھی دے رہا ہے. تو کیوں یہ جو نیشنل پالیسی ہے دہشت گردی کی لے کر اس کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی طرف سے آ رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ سیریس نہیں ہے دہشت گردی کو ختم کرنے میں. ختم کرنے میں سیریس ہوتی تو بڑے سمپل فارمولہ دیا ہے صوبائی حکومت نے کہ اسٹیک ہولڈر سے مل کر کوئی پالیسی بنائی جائے. اور وہ اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ وہ اسٹیک ہولڈر ان کی اپنی نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، جے آئی بھی ہے، جن کا تعلق اس صوبے سے ہے. آلریڈی اے پی سی ہوئی اور اے پی سی میں اعلامیہ متفقہ اعلامیہ دیا گیا ہے. یوسفزئی صاحب، ایک بات یہ ہے، دیکھیں، ایک تو آپ جو کہہ رہے ہیں نئی پالیسی بنائی جائے، وہ کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان بھی موجود ہے اور ریوائز نیشنل ایکشن پلان 2021 کا جو آپ کی حکومت میں بنا وہ بھی موجود تھا، اسی پر عمل درآمد ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سہیل آفریدی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال کہاں ہو رہی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے ثبوت دیے جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ درست ہے؟ اور کیا ثبوت چاہیے سہیل آفریدی صاحب کو؟ کیا کہا سہیل آفریدی صاحب نے؟ سوری میں نہیں سن ان کا کہاں ہے ثبوت کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے لیے؟ دیکھیں، یہ تو اب چونکہ زیادہ جو سفر ہو رہا ہے وہ خیبر پختونخوا سفر ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے ان کی بات نہیں سنی جا رہی جو جن کے عوام نے سہیل آفریدی کو منتخب کیا ہے وزیر اعلیٰ. اب حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو ہم نے اپنے ہی لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے اور ان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے تاکہ اس کا صفایا ہو. لیکن اب جو حکومت کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم کسی سے بات نہیں کرتے ہیں، ہم کسی یعنی صوبائی حکومت سے بھی نہیں کرتے ہیں، کسی سیاسی جماعت سے بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن ہم نے جو پہلے 22 آپریشن کیا، اب 23 آپریشن بھی کریں گے، اور جو 14,000 آپریشن کیے ہیں اس کے ساتھ 15,000 آپریشن ایک اور شروع ہو گیا. تو میں کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ نے اتنے بڑے آپریشن کیے ہیں اور اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا، دہشت گردی ختم نہیں ہوئی، تو پھر کوئی حکمت عملی میں تبدیلی لازمی ہے. نہیں، یہ بات تو آپ کی شوکت صاحب ڈیبیٹیبل ہے. دیکھ نہیں ڈیبیٹیبل اس لیے ہے کہ دیکھیں، ایک دور تھا یہ دہشت گردی پنجاب تک پہنچ گئی تھی، کراچی اور پورے سندھ تک پہنچ گئی تھی. اب ان آپریشنز کے نتیجے میں جو ضرب عضب شروع ہوا، رد الفساد شروع ہوا، اس کا نتیجے میں یہ اب ایک صوبے یا 2 صوبوں تک محدود ہو گئی ہے، اور وہ اس کی شدت اور حدت اور سنگینی نہیں ہے جو پہلے آج سے 5 سال پہلے، 6 سال پہلے، 10 سال پہلے تھی. تو آپریشنز کا نتیجہ تو سامنے آیا ہے، لیکن جو تضاد آتا ہے صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان یا سیاسی جماعتوں کے درمیان یا نیریٹو کے درمیان، اس کا فائدہ دہشت گرد اٹھاتے ہیں. ارشاد صاحب،
آپ کی اس پہ رائے کیا ہے؟ دیکھیں پریکٹیکلی آپ پولیٹکس کر رہے ہیں, ہم اس پہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں, ہم نے یہ معاملہ بھی اجاگر کیا, پنجاب میں آئے سہیل آفریدی صاحب کے شکوے تھے جی سلوک ٹھیک نہیں ہوا, سندھ میں گئے ازرق ٹوپی پہنائی گئی, ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا, بعد میں ان کے شکوے وہ بھی ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. دہشت گردی پہ جب سب کا متفقہ 2014 سے لے کے آنورڈ آج تک ایک ڈاکومنٹ موجود ہے جس کو ہم نیشنل ایکشن پلان کہتے ہیں, تو یہ سیاست کی نظر کیوں کیا جا رہا ہے اس معاملے کو, اس سارے معاملے کو؟ آج بھی ان کے اپنے صوبے میں جو سی ٹی ڈی نے کارروائی کی ہے, 8 لوگ اس میں, جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے پی کے ہے اس نے کارروائی کی ہے, دہشت گردی ہے تو کارروائی کی ہے, تو آپ اس پہ آ کے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. نہیں, اب یہ سوال تو خیر کوئی ترجمان ہی دے سکتا ہے, اس سوال کا جواب جو ہے, لیکن جو بات ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیوں نہیں ہوا, دیکھیں جو ہماری فورسز کا نقطہ نظر ہے کہ اس کے جو نکات متعلقہ تھے آپریشن سے, اس پر تو عمل ہوا, ہو رہا ہے. اصل پرابلم آ جاتی ہے سیاست دانوں کے, سیاسی جماعتوں کی, سیاسی جو سوچ کی جو فرق پڑتا ہے وہ اس بات پہ ہے کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. کیا آپریشن ہی مسئلے کا حل ہے یا آپریشن اور بات چیت ساتھ ساتھ چلنی چاہیے؟ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ کارروائی کا دائرہ جو ہے کتنا وسیع ہونا چاہیے, اور جہاں کارروائی ہو جاتی ہے, آپریشن ہو جاتا ہے, اس کو اس کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے لاہ عمل کیا ہونا چاہیے, یہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو یہ اب سیاستدان ہی جواب دے سکتے ہیں کہ کیا ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ دہشت گردی کے خاتمے میں مددگار ہے یا اس کی بڑھوتری میں. بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب. اب یہ بھی ایک معاملہ ہے, یہ جو ہو رہا ہے, پہلے وہ پنجاب آئے, پنجاب سے ان کے شکوے, اب سندھ حکومت سے ان کے شکوے, کیا ہے یہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی جمہوریت پسند اس بات کی تو حمایت نہیں کر سکتا کہ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں اگر آئے تو وہ پابندیوں کا شکار ہو یا رکاوٹیں کھڑی کی جائیں یا اس کو عوام سے ملنے کی اجازت نہ ہو یا اپنے آزادی سے وہ سفر نہ کر سکے. دیکھیں ایک ہوتی ہے سیکیورٹی, وہ تو ہونی چاہیے, لازماً ہونی چاہیے, لیکن سیکیورٹی کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اس کو محدود کر دیا جائے. یہ ایک پہلو ہے. سندھ حکومت نے میرے خیال ہے اپنے طور پر تو بڑی سمارٹ موو کی تھی, لیکن ان کو یہ شاید اندازہ نہیں تھا کہ سمارٹ موو کے انجام کیا ہوگا. سندھ میں ایک عرصے سے خلا ہے, کراچی میں بھی اور سندھ میں بھی. متبادل قیادت وہاں نہیں ابھر پا رہی. ایم کیو ایم نے وہاں, جب ایم کیو ایم کو وہاں عروج ملا یا مقبولیت ملی تو اس نے دہشت گردی کا راستہ اختیار کر لیا. الطاف حسین صاحب کے جو فالوور تھے, اس کے بعد وہ راستہ انہوں نے ترک کیا. تو وہ جو راستہ ترک کرنے کے بعد ضرورت تھی ایم کیو ایم کی کہ وہ اپنی عوامی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ اقدامات کرے, وہ نہیں کر پائے. لیکن ارشاد صاحب یہ جو ہو رہا ہے اس ضمن میں میرے پاس ایک اطلاع یہ ہے, جی خیر سندھ حکومت سے ہم نے موقف لینے کی کوشش کی, شرجیل میمن صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی, نہیں ہوا. سعید غنی صاحب سے بھی بات نہیں ہو سکی. ہم نے ان کو بار کال کیا, ہم نے چیک کیا کہ اگر وہ آ کے اپنا آفیشیل ورژن دیں. اب ایک تھیوری یہ چل رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی بھی الزام لگاتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حکومتیں تو بے بس ہیں کہ شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کوارٹرز یہ کروا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا موقف یہ ہے کہ جو پنجاب میں سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ برتاؤ ہوا اور جو سندھ میں ہو رہا ہے اس میں کوئی عمل دخل اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے. اب ایک یہ تو ان کا موقف ہے. بہرحال اب بظاہر جو صوبائی حکومتیں ہیں انہیں اپنا موقف دینا چاہیے, سندھ حکومت کو بھی کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ کیا ہے. آپ بات نہیں, اب میں وہی بات کر رہا تھا کہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ سہیل آفریدی جب نکلیں گے تو وہاں لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا, یا لوگ ان کے حوالے سے وہاں کراچی کے عوام جو ہیں, حیدرآباد کے عوام ہیں, یا جہاں بھی وہ گئے ہیں, ان کا خیال یہ ہوگا کہ جس طرح کوئی وزیر اعلیٰ آتا ہے, سرفراز بگٹی صاحب جاتے ہیں 2-4 کھانے کھاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں, وہ پنجاب میں بھی لاہور میں آ کے چلے جاتے ہیں. میرا خیال ہے سندھ حکومت انڈر اسٹیمیٹ کیا سہیل آفریدی کو. جی سہیل آفریدی صرف وزیر اعلیٰ نہیں ہیں, وہ ایک اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اس وقت. اور ظاہر بات ہے کہ جس شخص کے بارے میں اپوزیشن
یا اپوزیشن لیڈر کا تصور یا تاثر ہوگا اس کو پذیرائی ملے گی. جن لوگوں کو ایم کیو ایم سے شکوہ ہے, جن لوگوں کو پیپلز پارٹی سے شکوہ ہے, تو وہ ظاہر بات ہے پی ٹی آئی کی پھر اپوزیشن پہ لائبلٹی وہ نہیں ہوتی جو گورنمنٹ پہ ہوتی ہے. نہیں ہوتی گورنمنٹ. تو انہیں بعد میں احساس ہوا کہ بھئی اگر یہ جلسہ کر لیتے ہیں کراچی میں. دیکھیں نا, نواز شریف صاحب, میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں 2008 کا, الیکشن سے کچھ دن پہلے کی بات ہے. شہباز شریف صاحب نے کچھ اخبار نویسوں کو 8-10 لوگ تھے بلایا چائے پر. یہ نئے سعودی عرب سے واپس آئے تھے اور کمپین چل رہی تھی, الیکشن کو 4-5 دن رہ گئے تھے. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب جب واپس آئے تھے تو یہاں ایک اچھی خاصی ان کو پذیرائی ملی جی. لیکن سندھ میں انہوں نے 1 یا 2 جلسے کیے, سندھ انہوں نے چھوڑ دیا. تو اس وقت تاثر یہ تھا کہ یہ طے ہو گیا ہے میثاق جمہوریت میں کہ جی سندھ آپ کا اور پنجاب ہمارا. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب. پروگرام کا ٹائم ختم. شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.